آج کی ہماری مجلس ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب حسن علی صاحب کی برسی کی مجلس ہے، اور یہ اس مجلس کا انعقاد علی فیملی کی طرف سے ہوا ہے، جن لوگوں سے ہمارا بہت ہی قریبی تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ قطع میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ ڈال کر رخ پہ نقاب جب بھی غضنفر نکلا، مولانا عباس کے حوالے سے، ڈال کر رخ پہ نقاب جب بھی غضنفر نکلا، شور فوجوں میں ہوا حیدر صفدر نکلا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شور فوجوں میں ہوا حیدر صفدر نکلا، فتوے بدعت کے لگایا کیے کافر، لیکن فتوے بدعت کے لگایا کیے کافر، لیکن ایک علم حضرت عباس کا گھر گھر نکلا، گھر نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اپنا جو شہنشاہ نقوی صاحب علامہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اتنے پاکستان کے جھنڈے نہیں چھٹتے جتنے مولانا عباس کے علم ہیں پورے پاکستان میں۔ ماشاء اللہ غضنفر بھائی، ماشاء اللہ غضنفر بھائی۔ میں ایک سیکنڈ ذرا سا، میں ایک تغرے کی آپ کو زیارت کرا رہا ہوں، جو کہ تقریباً 35 سال تک جناب عباس کے روزے میں رہا۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہ تغرہ ہے جو شبیہ بنائی تھی، اور یہ 35 برس تک جناب عباس کے روزے کی دیوار پہ لگا رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ وہ پتھر ہے جو قبر امام حسین سے لیا گیا ہے، قبر امام حسین پہ لگا ہوا تھا۔ یہ پتھر وہ ہے جو سنگ سردار مولا عباس سے لیا گیا ہے، وہاں لگا ہوا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ، خدا کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بس وہ غضنفر بھائی نے جو ہے جناب عباس کے بارے میں پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ میں زیارت کرا دوں اس تغرے کی، جو مولا کی بارگاہ میں آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ بہت شکریہ کہ آپ نے زیارت کرائی، مولا آپ کو اس کا الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ اور بے شک ارشاد ارشاد عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا رب دیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ عزم شبیر کچھ اس شان سے گزرا رن میں، صبر ایوب کا بھی بند کفن ٹوٹ گیا، ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ایک مظلوم کا ماتم نہیں ٹوٹا اب تک، ساری دنیا کے یزیدوں کا مشن ٹوٹ گیا۔ ساتھ میں اب مائک دے رہا ہوں ہمارے نظامت کے سلطان جناب سلطان صاحب کو، کہ آپ آج کی مجلس کی نظامت۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاء اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی مجلس مرحوم سید علی حسن نقوی صاحب عرف حسو بھائی ایک ہر دل عزیز اور پیار بانٹنے والی شخصیت ہے۔ بے شک آج اس مجلس کا انعقاد مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم تہ دل سے مشکور ہیں علی خان وادہ کی کہ انہوں نے اردو فاؤنڈیشن کو یہ موقع فراہم کیا۔ بلا تاخیر میں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔
بواز بلند نعرہ صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج 34ویں سورہ سبا کی پہلی 2 آیات کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، جو کہ عظمت باری تعالیٰ کے متعلق ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد وفی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور۔ ترجمہ ہے، ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اس کی ہر قسم کی تعریف ہوگی، یعنی دنیا کی طرح آخرت میں بھی جو کچھ کسی کو ملے گا اسی کی عطا سے ملے گا۔ اس لیے بھی خدا ہر تعریف اور شکر کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہی دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا اور ہر بات کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس میں سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور اس میں چڑھتا ہے، اور وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا معاف کرنے والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب، جو کہ خوبصورت آواز میں اپنی کلام پاک کی تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام پاک کی تلاوت کے بعد ایک سورہ فاتحہ جناب مرحوم سید علی حسن نقوی صاحب کے ثواب کے لیے، ہمارے مرحوم کے لیے، اور تمام جتنے بھی مرحومین ہیں جو اس جان فانی سے گزر کر چکے ہیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ مرحوم حسن علی نقوی، مرحوم حسن علی نقوی صاحب عرف حسو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ اب جناب عباس علی نقوی صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مجلس کو حدیث قصہ کے نور سے معطر کر دیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، آپ سب کے دعاؤں کے نتیجے میں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له ذق بالله یا ابا من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیت بالکساء الیمانی فغطیت به وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَتْلُو كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ اللهم صل على محمد وعلى محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد
یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معهم تحت الکساء اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل وما فرجهم. كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فوادي فقال لي أمي إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجهم. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم وقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وله عليك السلام يا أخي يا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما أتيت نحو الكساء وقلت فقال الله وقلت السلام عليك يا باتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اقتم جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء أو ما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم ما دمي ويولمي ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليا وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذي هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه النام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الذي إن الله قد أها عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا ولا فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. قال إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شکریہ اس سعادت کا موقع دینے کا. جزاک اللہ عباس صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عباس بھائی بہت خوب. بہت اچھی اللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود الہی آمین. وبحق علی وانت العلا الہی آمین. آمین. فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض الہی آمین. بحق الحسن وانت المحسن الہی آمین. وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان الہی آمین. وبحق تسعۃ الائمہ من ذریۃ امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگار ہم سے تلاوت کلام پاک اور تلاوت حدیث قصہ اور اشعار کو قبول فرما. الہی آمین. الہی آمین. الہی آمین. مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس کا جو بھی ثواب آج کا تو نے معین و مقدر فرمایا ہے وہ مرحوم حسن علی صاحب کی روح کو اصحال فرما. الہی آمین. الہی آمین. کو صبر جمیل عطا فرما. الہی آمین. اور معصومین میں جگہ عطا فرما. الہی آمین. رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. الہی آمین. ظہور میں تعجیل فرما. ہم الہی سبھی آمین. آقا کے غلاموں میں شمار فرما. الہی آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب. جناب مولانا صاحب نے بہت اچھی دعا فرمائی اور ماشاءاللہ سب تقبل منا. تقبل منا. حدیث قصہ کا شرف حاصل کیا. اب جناب درخواست کرتا ہوں ہماری نیو جرسی کے خوبصورت آواز جناب سجاد نقوی صاحب سے کہ وہ مائک پر آئیں اور پنجرین پاک کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کریں. ماشاءاللہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ یہ نورانی چہرہ دیکھا ہوا میرا. یہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں. سلامت رہیں. سلامت رہیں. السلام علیکم سب لوگوں کو. وعلیکم السلام. اللہ کی شان میں 4 مسئلے پہلے پیش کروں گا.
نظم ریاض شاہ مدینہ بدل گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نظم بہت خوب بہت خوب بہت خوب. ریاض شاہ مدینہ بدل گیا ظاہر میں ایک ذرا سا قرینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا خوب بیان ہے. سمجھو نہ جانشینی حیدر سے اور کچھ سمجھو نہ جانشینی حیدر سے اور کچھ انگشتری وہی ہے نگینہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی نگینہ بدل گیا. بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. محمد جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہے. ماشاء اللہ زندہ باد. بہت اچھی آواز. مائک آپ کا. اتنی جلدی آپ کی آواز کو نظر لگ گئی. میں نے تو نظر بد کی دعا پڑھ دی تھی. آپ کو اچھا مجھے لگا کہ آواز آ رہی ہے. یہ صاف آ رہی ہے. حسین کیوں ہوئے اے مجرئی وطن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا. حسین یوں ہوئے اے مجرئی جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مدحا صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا. سپاہ شام سے نکلا جوہر تو بولے ملک لو آفتاب درخشاں ہوا گہن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت عمدہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہے بیٹا سلامت رہے. بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا.
سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر سکینہ مر گئی قید ستم میں گھٹ گھٹ کر مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ناشاد ہو چمن سے جدا مقطع پیش ہے. ارشاد. بشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس فشار قبر کا گر خوف ہے تجھے تو انیس رہے نہ سرے خاک شفا کفن سبحان اللہ سبحان اللہ. رہے نہ سرے خاک شفا کفن سے جدا کہ جیسے بلبلے ناشاد ہو چمن سے جدا حسین یوں ہوئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد. بہترین ادائیگی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. تھے ہمارے جناب سجاد نقوی صاحب جو اپنے مولا کی شان میں سلام عقیدت پیش کر رہے تھے. تو اب میں بلا تاخیر خطیب اہل بیت جناب عزت مآب مولانا سید ریحان حیدر ذیلی صاحب قبلہ سے توجہ کی جسارت کرنے جا رہا ہوں کہ وہ ممبر افروز ہوں اور ہمارے اذہان کو تاریخ اسلام اور تعلیمات اہل بیت سے روشناس کرائیں. جزاک اللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان. الحمد مالک یوم الدین صراط الذین غیر المغضوب علیہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول اللہم صلی ولا علی محمد قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومذکی نفوسنا الملقب بطہ والیاسین رحمتا للعالمین مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم. كنت كنزا مخفيا سبحان اللہ. فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق
लके आरफा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह इलामा साहब। ऐज़ान गिरामी, चूँकि ये मजलिस एक इसाले सवाब की है मरहूम हसन अली साहब की, खुदावंद आलम से दुआ करता हूँ परवरदिगार उन्हें जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए और उर्दू फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम फरमाया कि हम और आप सब मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते एक बेहतरीन इबादत अंजाम देते हैं। माशाअल्लाह। बारगाह खुदावंद आलम में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हम सभी से मुखलिसाना तौर पर इस इबादत को कबूल फरमा। आमीन इलाही आमीन। चूँकि हस्ब वादा हमारा पिछले हफ्ते आप हजरात से एक वादा था कि हम तारीख़ इस्लाम आप हजरात की खिदमत में हजरत आदम से लेकर के और ख़ातम तक पेश करेंगे, और जो आइंदा आने वाली मजालिस हैं उनमें ये हमारा तस्करा मुसलसल रहेगा। लेकिन वो मजालिस जो इसाले सवाब की होती हैं उनमें थोड़ा सा तस्करा उससे भी मुताल्लिक़ मैं करना चाहूँगा। और अब तो आज के बाद से तो काफ़ी मुनासिबतें हैं मजालिस की, जिसमें कि 25 रजबुल मुरज्जब शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। ये वो वाहिद इमाम है हमारा जो 14 से 15 बरस तक कैद खाने में रहा, और उसके बाद जो मजलिस की मुनासिबत है 28 रजबुल मुरज्जब की है, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने को तर्क किया है, मदीना छोड़ा है। तो अब चूँकि अगले हफ्ते शायद मजलिस होगी, लेकिन अगर इन बीच में गजनफर भाई को वक्त हो और एक 25 रजब की और 28 रजब की भी मजलिस रखना चाहें संडे नाइट या किसी दिन भी आप हजरा, तो मैं समझता हूँ ये दो मुनासिबतें बड़ी अजीम है माह रजबुल मुरज्जब की। चूँकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के खिदमात 35 बरस के खिदमात हैं, इतना बड़ी मुद्दत किसी और इमाम मासूम को हुकूमत करने की नहीं मिली जितनी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को मिली थी। और मजलूमाना उनकी तारीख भी ये है कि 14 बरस तक गालिबन आप कैद खाने में भी रहे। तो इसकी मुनासिबत से अगर इंशाअल्लाह एक दो मजलिसें आप हजरात के यहाँ वर्किंग डेज में भी रात में हो जाएं तो मैं समझ पाऊंगा कि बेहतर रहेगा, ताकि एक तारीख आप हजरात के सामने पेश की जाए। चूँकि एक मोमिन के साले सवाब की मजलिस है और वो मैं पैगंबर की वो हदीस आपके सामने पेश करना चाहूँगा जो कि अल कश्शाफ में मिल जाएगी, फ़राइदुस सिमतैन में मिल जाएगी, यनाबिल मवद्दत में मिल जाएगी, अल उम्दा में मिल जाएगी, तफसीर सालबी में मिलेगी, बशारतुल मुस्तफ़ा में मिलेगी। ये तमाम वो बरादरान अहले सुन्नत की किताबें हैं जिनमें यह हदीस पाई जाती है कि एक मोहब्बत अहले बैत पर मरने वाले की जज़ा क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सब जज़ाकल्लाह। मैंने बरादरान अहले सुन्नत के इतने हवाले आप हजरात की खिदमत में किताबों से दिए जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर मरने वाले शख्स का अंजाम और उसकी जज़ा क्या है। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। पहले मरहले में तो मरने वाला मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला शहीद होता है। फिर आपने फरमाया, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूरा, आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला मगफरत शुदा मरता है, यानी उसकी मगफरत कर दी जाती है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो ताइब मरता है, यानी तौबा किया हुआ मरता है, यानी अल्लाह उसे एक ऐसा मौका फराहम कर देता है कि वो तौबा कर लेता है, उसके बाद फिर उसे मौत आती है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिनन मुस्तकमिल ईमान, आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरने वाला इंसान मोमिन होता है और उसका ईमान कामिल होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह सुम्मा मुनकरुन व नकीरुन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरता है उसे मलकुल मौत जन्नत की बशारत देते हैं, फिर मुनकिर और नकीर भी उसे बशारत देते हैं जन्नत की। अला व मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद यज़फ़ु इलल जन्नह कमा तज़फ़ुल उरूसु इला बैत ज़ौजिहा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरता है वो ऐसे मरता है जैसे कि दुल्हन को
اس کے شوہر کے گھر میں سجا کر لے جایا جاتا ہے. سبحان اللہ. آل محمد کے چاہنے والے کو جنت میں سجا کر کے پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے قبر میں اس کے لیے 2 راستے کھلیں گے، 2 دروازے کھلیں گے جو کہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ. خداوند عالم کا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے تو پروردگار عالم ملائکہ کے لیے اس کی قبر کو زیارت گاہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ یعنی سبحان اللہ ملائکہ سبحان اس کی اللہ. قبر کی زیارت کرتے ہیں آ کر کے. اللہ اکبر. آپ ملاحظہ فرمائیے گا، میں ایک جملہ تھوڑا سا یہاں پر اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں. بسم آل اللہ. چونکہ ایک مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے اس لیے یہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ آل محمد کی محبت میں مرنے والا اس کی قبر کو مزار بنا دیا جائے گا، زیارت گاہ بنا دی جائے گی ملائکہ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ملائکہ کی زیارت گاہ ہے ایک مومن کی قبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ. اچھا ملائکہ کا کام کیا ہے؟ ملائکہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، کوئی قنوت میں ہے تو قنوت میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی قرات میں ہے تو قرات میں ہے. لیکن جب مومن کا انتقال ہو جائے اور وہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو ان ملائکہ سے کہا جاتا ہے اپنی نماز چھوڑو، اپنا رکوع چھوڑو، اپنا سجدہ چھوڑو، اپنا قیام چھوڑو اور جا کر کے مومن کی قبر کی زیارت کرو. یعنی مزار ملائکہ ہے مومن کی قبر. اب مرحوم حسن علی صاحب جب اتنے عمدہ انسان تھے تو بے شک ان کی قبر بھی مزار ملائکہ ہوگی اور ملائکہ آئے ہوں گے زیارت کرنے کے لیے ان کی قبر پر. آپ ملاحظہ فرمائیے ایک مومن کے مرنے پر تو ملائکہ زیارت کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر امیر المومنین کے لیے کتنا ثواب اللہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے جب ایک مومن کی قبر میں اتنا ثواب ہے کہ ملائکہ آ جاتے ہیں تو جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کی قبر پر جا کر ان کے روزے پہ جا کر ان کے حرم میں جا کر کے کتنا عظیم ثواب ہوگا. من مات علی حب آل محمد مال علی السنت والجماعہ. جو آل محمد کی محبت پر مرتا ہے تو وہ سنت اور جماعت پر مرا ہے، یعنی سنت پیغمبر پہ مرا ہے. علاوہ من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینی آئس من رحمت اللہ. لیکن اب ذرا اس کا پلٹوار بھی سن لیجئے. جو بغض آل محمد پر مرتا ہے، آل محمد کے بغض میں مرتا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے لکھ دیا جائے گا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آل اللہ. محمد پہ مرنے والا ایک طرف بغض آل محمد پہ مرنے والا، تو بغض آل محمد پہ مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے اس جگہ پر لکھ دیا جائے گا آئس من رحمت اللہ، یہ مایوس ہے اللہ کی رحمت سے. اللہ ومن مات اللہ بغض آل محمد ماتا کافرا. جو آل محمد کی محبت پر نہیں مرتا ہے ان کے بغض میں مرتا ہے تو وہ کافر مرتا ہے، کافر. جب اس کا آخری وقت ہوگا تو وہ مرحلے کفر میں دنیا سے جائے گا. آل محمد لم یشم راحت الجنہ. جو بغض آل محمد پہ مرتا ہے وہ کبھی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا. اللہ اکبر. صلوات پڑھ دیں. آل محمد کی محبت پہ مرنے والے کا ثواب اور بغض آل محمد پہ مرنے والے کا عقاب، دونوں آپ حضرات کی خدمت میں میں نے برادران اہل سنت کی بہت ساری کتابوں کا حوالہ دے کر جو ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، ضبط ہو چکا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں. ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ آل محمد کی محبت میں ہمیں جنت ملے گی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس بات کو پیغمبر سند دے کر کے گئے. پیغمبر سند دے کے آج کی مجلس کی تو بہت ساری مناسبتیں ویسے بھی ہونی چاہیے تھی. 22 رجب کا دن گزرا ہے، بڑا عظیم دن گزرا ہے آپ حضرات کے یہاں 22 رجب کا. اذان گرامی
جو کہ ایک دشمنان اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے وہ بڑا وسیلہ دشمن، جہنم ہوا ہے، بے شک بے شک، اور وہ نیمہ رجب میں دنیا سے گیا، یعنی 15 رجب کے آس پاس. لیکن چونکہ خبر چاہنے والوں نے دیر سے پہنچائی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، جب مرگ معاویہ ہوا تھا سن 40 ہجری کے بعد سن 60 ہجری میں، تو 60 ہجری میں جو تھے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اس وقت ایسے حالات نہیں تھے، لیکن جب چھٹے امام کا دور آیا اور تاریخوں کی مناسبت آنے لگی تو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں مرگ معاویہ کی خوشی میں خوشی منائی تھی. اسی وجہ سبحان سے ہم اللہ 22 سبحان رجب اللہ کو سبحان اللہ قدر و سبحان نیاز اللہ، دلاتے ہیں. واہ 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 واہ، اللہ کیونکہ بہت خوب حسین علامہ ابن صاحب، علی بہت کے خوب. زمانے میں یہ واصل جہنم ہوا تھا. ذرا جلدی سے سن لیجئے، مجھے وقت کی شکایت ہمیشہ رہتی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا. کیونکہ یہ واصل جہنم ہوا تھا امام حسین کے زمانے میں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہتے تھے، ان کا ماحول ان کے لیے اس طریقے کا ماحول نہیں تھا کہ اس طرح کی خوشیاں منائی جاتی. لیکن جب میرے چھٹے امام کا دور آیا اور دین اتنا پھیل چکا تھا، لوگ سمجھ چکے تھے امامت کیا ہے اور امامت کے مقابلے میں آنے والے افراد کیا ہیں، تو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ماہ رجب آیا اور نیمہ رجب کے بعد خوشیاں منانا شروع کی ہیں، تو اس ایک خوشی میں یہ بھی تھی چونکہ مرگ معاویہ ابھی ہوا ہے، لہذا مومنین کو شیرینی کھلائی جائے، شیرینی مٹھائیاں کھلائی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات سبحان اللہ. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد و آل وآل محمد. محمد. جزاک اللہ نعرہ حیدری. ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن جو خطبے کے عنوان سے میں نے سرنامے کلام خدا کا قول دیا ہے، اور وہ بھی حدیث قدسی میں نے کہا ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح کلام ربانی ہے حدیث قدسی، لیکن قرآن مجید بطور وحی نازل ہوا ہے اور حدیث قدسی بطور الہام و القاء آئی ہے پیغمبر کے اوپر جبرائیل کے ذریعے سے. یعنی جو الفاظ اللہ نے بھیجے وہی الفاظ ہیں تو وہ قرآن ہے، اور جو الہام ہوا ہے، جو چیزیں پیغمبر کے ذہن مبارک میں آئی ہیں اور مفہوم پروردگار کا ہے، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق لکی عارفا. میں تو علم ذاتی میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں اپنے علم ذاتی میں چھپا ہوا خزانہ تھا. ظاہر سی بات ہے اس وقت تک جب کچھ تھا ہی نہیں تو وہ ایک چھپا ہوا خزانہ اسی کے علم میں تھا، اس لیے کہا جاتا علم ذاتی، یعنی علم پروردگار میں چھپا ہوا خزانہ تھا جو کہ عین قدرت تھا. کسی کو پتا نہیں تھا. پتا کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں. جب کوئی تھا ہی نہیں تو ایسی قدرت تھا. چھپا ہوا اس لیے تھا علم ذاتی میں کہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، توجہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت حاصل کی جائے، تو اس لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا. اب ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا، یہ میرا موضوع بہت ساری مجلسوں میں رہے گا اگر میرا اور آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ 3 4 5 مہینے تک مجھے غالباً ان موضوع کو مسلسل رکھنا پڑے گا انشاءاللہ. دیکھیے اللہ عین ذات، علم ذات، عین قدرت، اس وقت کچھ نہیں ہے. اچھا کچھ نہیں سے مراد کیا ہے ذرا سا یہ میں پیش کر دوں. یعنی جب واجب الوجود کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا. اب یہ منطق کی اور اصول کی اصطلاح ہے، فلسفے کی اصطلاح واجب الوجود، یعنی اس کا وجود واجب ہے، اس کے علاوہ جتنے وجود ہیں وہ ممکنات ہیں. یعنی واجب الوجود کے علاوہ جتنے بھی وجود ہوتے ہیں، جو چیز موجود ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے، یعنی بنائی جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، امکان ہے، لیکن اس کی ذات صرف واجب الوجود ہے. جب کوئی نہ تھا، جب کوئی نہ تھا، کوئی وجود نہ تھا، کوئی موجود نہ تھا، صرف اس کا وجود تھا. نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ دوزخ تھا، نہ جنت تھی، نہ قلم تھا، نہ لوح تھی.
न सूरज था न उसकी रोशनी थी, न चांद था न चांदनी थी, न सितारे थे न उसकी चमक व दमक थी, न फिजा थी न हवा थी, न अब्र था न घटा थी, न दिन था न रात थी, न सरा था न सुरैया थी, न जिब्राइल थे न मिकाइल थे, न इसराफील थे न इजराइल थे, न मलाइका थे न करोबीन थे, न जिन थे न नास थे, न अक्ल थी न आवाज था, न आदम थे न आदमियत की जात, न इंसान थे न इंसानियत की जात, न हैवान थे न हैवानियत की जात, न तहत थी न फौक था, न नीचे का हिस्सा न ऊपर का हिस्सा, न नशेब था न फराज था, न दरिया थे न समंदर था, न खिज्र थे न सिकंदर था, गर्ज के कुछ भी न था, बस वो ही वो था। वो ही वो था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लामा साहब बहुत खूब बयान किया। कुछ न था, कुछ ना था, सिर्फ उसकी जात थी, वो वहदहू ला शरीक, वो वाजिब बिज़ात, वो इल्म कुदरत रखने वाला, वो इल्म बिज़ात, वो ऐन कुदरत वो था, और उसके सिफात उसकी ऐन जात। ये थोड़ा सा मरहला बड़ा संगीन है जाते माबूद पे गुफ्तगू करने का, लेकिन चूंकि उर्दू फाउंडेशन है उसके एतबार से मुझे ले लिया आसानी है। मेरे वो बुजुर्ग नूरानी चेहरे में देख रहा हूँ जो माशाल्लाह उर्दू से बेहतरीन वाकिफ हैं, बल्कि मैं तो उनके सामने एक शागिर्द हूँ उर्दू के एतबार से। वो अजीम चेहरे मेरे सामने इस वक्त तशरीफ फरमा जिन्हें मैं मुसलसल देख रहा हूँ, वो समझते हैं ये ऐसा वाजिबुल वजूद था कि इससे पहले कोई न था, इसके बाद कोई न था, लेकिन जब कोई कुछ ना था, ये अकेला था, तो दफअतन यानी अचानक मशीयत इज़दी ने तकवीन आलम और तख्लीक कायनात का फैसला कर लिया। तकवीन आलम और तख्लीक कायनात का क्या जुमला मैंने आपकी खिदमत में दिया। तकवीन आलम कहते हैं कि उसने कहा सोचा हो जा तो हो गया, सुभान इसे अल्लाह। कहते हैं कुन फयकून, सूरह यासीन। तकवीन आलम यानी जब उसने सोचा हो जा तो हो गया, और तख्लीक कायनात को खल्क करना चाहा, उसने चाहा कि अब मैं आदम की खिलकत करूं, तो उसके लिए एक पुतला बनाया जा रहा है ताकि उसको पैदा किया जा सके। यह है तख्लीक कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकवीन आलम में कुन फयकून, अल्लाह कुन फयकून का मालिक भी है और अल्लाह तख्लीक कायनात का मालिक भी है। उसने फैसला कर लिया और मुजर्रदात व मादियात के पैदा करने का इरादा फरमा लिया, यानी कुछ मखलूक को इशारा कुन से कामिल व मुकम्मल कर दिया, हो जाओ, फरिश्तों से कहा हो जाओ, हो गए, या मुलादा फरमाइए, और उन्हें अम्र से मुताल्लिक करार दे दिया। जहां जहां अल्लाह ने लफ्ज कुन इस्तेमाल किया वहां अम्र का रिश्ता उनसे हुआ। उनको अल्लाह ने ऐसी कैपेसिटी दी, ऐसी कुदरत दी, ऐसी ताकत दी कि वो भी अगर चाहते हो जा तो हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनको अपने मरहले तकवीन से खल्क कर रहा है उनके पास भी ये पावर आएगी। आप देख लेना कि उन्होंने भी चाहा कि हो जा तो हो जाता है, यानी वो सिफत जो उसके अंदर पाई जाती थी इनके अंदर भी पाई जाती है। बस ये है कि दी हुई खुदा की तरफ से है, यानी जो कुछ मखलूक को इशारा कुन से कामिल और मुकम्मल बना दिया, और कुछ को तदरीज और तरतीब से पैदा करने का कस्द और फैसला कर लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मुझे तदरीज कहते हैं स्लेब बाय स्लेब, इस तरीके से ढलवा जो चीज इस्तेमाल होती है, थोड़ा 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 ऊपर। नमाज जमात का हुक्म भी यह है कि हम नीचे पेश नमाज से नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन तदरीजी कैफियत अगर है थोड़ा 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 नीचे, तो उसमें नमाज हो सकती है पेश नमाज से नीचे, वो भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ये तदरीजी कहलाता, रुक रुक के, ठहर ठहर के। अब अजीजाने गिरामी, उसने जब ये चाहा कि मैं पैदा करूं, मैं खल्क करूं, मैं खालिक कहलाऊं, तो अब एक सिस्टम के मातहत, एक निजाम के मातहत बात को आगे बढ़ाया। और ये जाहिर है कि जब वो कोई चीज बनाएगा तो पता चलेगा कि इसका साने कौन है और मसनू कैसे है। मैं एक मिसाल दे देता हूं। मसनू अपने साने के तारुफ का जरिया होता है। जी। यानी मसनू कहते हैं वो चीज जो बनाई गई।
शाने जिसने बनाई। सुभान अल्लाह। चीज बन के सामने आती है तो लोग कहते हैं किसने बनाई, इतनी उम्दा चीज है। तो लोग कहते हैं फला साहब ने बनाई है, तो फला साहब हुए शाने, और जो बनी हुई चीज है वो मसनू। इससे अंदाजा आप लगाइएगा, जब वो मरहले कौन में बना रहा था तो ऐसी हस्तियां बना रहा था जो खुद मजहरे जमाले परवरदिगार बन रहे थे। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये वो नूरानी शख्सियत ऐसी हैं, जब ये मखलूक परवरदिगार जिन्हें नूर से बनाया गया है तो वो फिर खुद कैसा होगा जिसने बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए या अली हक अली अली। तो जाहिर सी बात है, मसनू को देख के साने का पता चलता है, मखलूक को देख के खालिक का पता चलता है। अब खल्लाक़ आलम और साने कायनात जो मुस्तमे जमीए सिफात कमाल है, जिसने मखलूकात को पैदा किया इसलिए कि उसका तारुफ हो जाए, उसे पहचाना जाए, भला वो अपनी मखलूकात में कोई कमी क्यों कर रख सकता था। बहुत खूब, बहुत खूब, जब उसने मखलूक को बनाया तो मखलूक में कोई कमी नहीं रख सकता था। क्यों नहीं रख सकता था? लोग कहते ये कैसा खालिक है जिसने नाकिस बनाया है। क्या बात है। जब ये लोग कहेंगे ये कैसा खालिक है जिसने नाकिस मखलूक बनाया, ये कैसा साने है जिसने मसनू बनाया। अगर फर्ज कर लीजिए किसी कंपनी ने बेहतरीन ऑडी कार या मर्सिडीज को बनाया और उसमें एक नक्श छोड़ दें, तो लोग कहेंगे ये कैसी कंपनी है, इसने इसमें नक्श छोड़ा है, मुकम्मल नहीं है ये। जो चाह रहा। और लोग अजीजाने गिरामी, जो कायनात में जो खालिक हैं, वो जब किसी चीज को क्रिएट करते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो अपग्रेड करते रहते हैं। पहले मरहले में इतना उम्दा नहीं बना पाते। आपने देखा होगा अपग्रेड होता है, आज ये फंक्शन ज्यादा आ रहे हैं, आज ये सहूलतें ज्यादा आ रही चीज के अंदर, आज ये सहूलत आ रही, लेकिन वारे साने परवरदिगार, वारे खालिक, उसने पहले ही मरहले में ऐसा बनाया कि किसी चीज की कमी न रखी। यानी अब इंसान के अंदर कोई अपग्रेड होने वाला नहीं है। अल्लाहु अकबर। पहले मरहले में उसने कामिल बनाया। दुनिया के बनाने वालों में और कायनात के बनाने वालों में ये फर्क पाया जाता है। उसने पहले मरहले में उसे अपग्रेड किया है, पहले मरहले में मुकम्मल बनाया है, पहले ही मरहले। अब ये नहीं हो सकता कि उसका पहला तजुर्बा था लिहाजा पहले एक आंख पैदा कर दी, बाद में दो आंखें पैदा कर देता, पहले एक पैर पैदा कर दिया, बाद में दो पैर पैदा कर देता, पहले उसने दिल एक तरफ दे दिया, बाद में दूसरी तरफ दे देता। हरगिज साने के यहाँ, खालिक के यहाँ इस तरीके का इम्तियाज नहीं पाया जाता। उसने पहले ही मरहले में मुकम्मल पैदा किया है। पर गहरी निगाहें पड़ा करती हैं और वही राय कायम करने का जरिया करार पाती है। इसलिए जिस तरह हर साने अपने कमालात मसनूए अव्वल में भर देता, हर आदमी ये चाहता जो मैं पहली चीज बनाऊं वो कामिल बनाऊं, लेकिन कमाल है गिरामी फिर भी इंसान कामिल नहीं बना पाता है। इसी तरह खालिक कायनात ने, अब सुनिए यहां से बस मैं ज्यादा आपको इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, इसी तरह खालिक कायनात ने अपनी मखलूक अव्वल में अपने कमाल और जमाल को इकट्ठा करके नूरे मोहम्मदी को खल्क किया। इसलिए कायनात में नूरे मोहम्मदी क्या कहने सब कोई कायनात में नहीं पाया जाएगा। सबसे पहला नूर अल्लाह ने अपने नूर में से मोहम्मद के नूर को जुदा किया है। अब अजीजों, जब कायनात में उसने कामिल और मुकम्मल बनाया है तो लोग ना मालूम कहां से कह देते हैं, अरे नबी तो हम जैसा है, क्या तुम नूर अव्वल हो जो नबी जैसे हो?
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مٹیریل سے پیدا ہوئے ہو، مادے سے پیدا ہوئے ہو، وہ نور کی تخلیق ہے، تو نور اور جسم کہاں، بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ لہذا جب بنایا اس نے نور محمدی کو تو بے مثل و بے نظیر بنایا، وہ کمال و جمال میں مظہر ذات باری ہے، اسے مثل و مثال سے پاک رکھا ہے، اس لیے کہ کوئی کائنات میں محمد جیسا خلق کر کے دکھائے تو بتانا، کوئی نہیں کر کے دکھائے محمد جیسا خلق نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے متعلق خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم مرحلے کو یہاں پر روکیں گے نور کی تخلیق تک، نور کی تخلیق کے بعد ذرا سا مرحلہ آگے آ جائے گا، آئندہ آنے والی مجلسوں میں حضرت آدم کی طرف جائیں گے اور بات کو پیش کریں گے کہ وہ بنانے والا ذات پروردگار، وہ عظیم شخصیت کائنات، وہ عظیم مرتبہ رکھنے والا جس کی حدوں تک ہمارے تصورات بھی نہیں جا سکتے ہیں، جب اس نے نور اول کو اس طریقے سے خلق کیا کہ کوئی محمد بنا، کوئی علی بنا، کوئی فاطمہ بنا، کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، اب آپ سمجھے جب یہ نور اول ہے تو ان نور اول کی مودت اور محبت ہمیں آتش جہنم سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک ہم اس کی تخلیق کو نہ سمجھیں گے، جب تک محبت اہل بیت ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک ہم اس کی نورانی کیفیتوں کو نہیں سمجھیں گے، محبت آل محمد سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور پیغمبر نے جسمانی اعتبار سے نہیں کہا کہ ان کی محبت رکھنا ہے، اس نور کی کیفیتوں میں کرنا ہے، وہ نور جو اللہ سے لیا گیا ہے۔ نورانی کیفیتیں تو تھیں، آپ نے کائنات میں نہیں دیکھا ہوگا سر قلم ہو جائے اور نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا جائے پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتا رہے، یہ نورانی کیفیتیں تھیں، نورانی۔ اور کیسا سر بلند کیا گیا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، اور جب نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہے، ایک مرتبہ چلتے چلتے زمین کربلا کے قریب نو کے نیزہ سے زمین پر آیا اور حسین کا سر نو کے نیزہ پر نہیں رکا۔ جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر نہیں رکا تو شمر ملعون کوڑا لے کے سید سجاد کی طرف جاتا ہے اور سید سجاد کی پشت پہ کوڑا مارنا شروع کر دیتا ہے۔ سجاد کہتے بابا آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں رکتا، میری پشت پر کوڑے لگ رہے ہیں۔ تو سجاد نے جیسے ہی کہا، ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، میرے لال سجاد میرا سر آگے کیسے بڑھے، میری سکینہ جو قافلے سے گر گئی ہے۔ جو دیکھا سکینہ ناکے پہ نہ تھی، سجاد سکینہ کو کیسے تلاش کرتے۔ زینب نے آواز دیا ٹھہر جا میرے لال سجاد، میں جا کر کے تلاش کروں گی۔ زینب گئی تلاش کرتی، یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، کہیں سکینہ نظر نہیں آتی۔ چلتے چلتے کیا دیکھا، ایک بی بی نقاب پوش ہے، سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے ہے، آواز دیتی بی بی یہ تمہاری بچی تو نہیں ہے، یہ ہماری بچی ہے، یہ یتیمہ سکینہ ہے، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے اپنی آغوش میں اسے بٹھایا، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے دست شفقت اس کے سر پہ پھیرا۔ ایک نحیف سی آواز آئی، تو نے ہمیں پہچانا نہیں۔ زینب کہتی آواز تو سنی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کبھی آواز سنی ہے۔ اب جو رخ موڑا کیا دیکھے، ماں فاطمہ سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے، آواز دے رہی میری زینب میری بچی قافلے سے گر گئی تھی، میں نے اس لیے اسے اٹھایا۔ لو آزادارو سکینہ اور زینب کا قافلہ چلا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ خدا عالم اس سزا کو قبول فرما، متعالی فرما، اس کا جو بھی ثواب معین فرمایا، مرحوم کی روح کو اسحال فرما۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک
जज़ाकल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या कहने हमारे मौलाना साहब ने आज मेरी इन्फॉर्मेशन ये दी, बहुत जबरदस्त। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मौत से हम आगोश होता है तो वो शहीद की मौत पाता है। शहीद के बारे में और इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं तो उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। शऊर नहीं रखते। माशाअल्लाह मौला हमारे मौलाना साहब की तौफीकात में मजीद अज़ा फरमाए। इलाही आमीन, इलाही हमारी आमीन, कौम पर हमेशा हमेशा कायम दायम रहे। इलाही आमीन। आखिर में मैं जनाब डॉक्टर कमर आबिद साहब को दावत देता हूँ कि वो आएं और ज़ियारत वास्ता पढ़ने की सादत हासिल करें। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। विकाशा इजाफा फरमा। सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपकी इजाजत से 30 सेकंड्स की छोटी शहजादी की जियारत है, अल्लाहु अकबर। अगर आज हो जाए और फिर मैं जियारत वारिसा भी पढ़ूंगा जज़ाकल्लाह। आपकी इजाजत से। बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह। इसका कुल्ली सवाब मरहूम हसन अली नकवी साहब पे और उनके घराने को पहुंचे। और मैं ये जियारत आपकी तरफ से तमाम मिल्लत जाफिया के मरहूमीन की जानिब से पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। कुर्बतन इलल्लाह। जियारत शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलामु अलैकी या बिन्ते रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते सुल्तानिल अंबिया, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते नबील खुदा व सय्यदुल वरा, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते सुल्तानिल औसिया व सय्यदुल औलिया, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते सारल्लाह वब्न सारिह, अस्सलामु अलैकी बिन्ते सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकी या बज़अते सय्यद शबाब अहलिल जन्नह, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकी या बिन्ते खतीजतल कुबरा उम्मुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैकी या सकीनत बिन्ते उम्मे रबाब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल तक़िय्यतु नक़िय्या, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल फ़ाज़िलतु सगीरा, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहुल करीमतुल बहिय्यतु, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मज़लूमतु शहीदतु, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहुल बईदतु अनिल औतान, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहुल असीरतु फिल बुल्दान, अस्सलामु अलैकी या मुम्तहनतु बिइम्तिहानिल अज़ीम व फदाहा नफ्सहा बि अबीहा व वरीदहा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअल जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैका अबुल फज़्ल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन अली वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सार वल बित्रल मौतूर,
أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وطاعت الله ورسوله واتاك اليقين ولعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجس الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من المدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعام الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزيز هادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروبة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك السبع وابنائك الأربع السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب أسرب الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب مل کے پڑھے بھی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا الرحيم اللهم صل على محمد ما شاء الله ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ تقبل ماشاء اللہ بہت عمدہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت زبردست آپ نے شرف حاصل کیا پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں بہت زیادہ اضافہ ہمیشہ سے بہت اچھی زیارت سے ہمیں فیض پہنچاتے ہیں ماشاء اللہ اردو فاؤنڈیشن کے ہمارے بانی اور صدر محترم جناب ڈاکٹر غفر جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئندہ اردو فاؤنڈیشن کے جو پروگرامز ہیں شیڈول ہے اس سے مطلع فرمائیں اور یہ ہمارا ہم پر پوری قوم پر بلکہ ہمارا ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے قلیل سی مدت میں اتنے بڑے ادارے کو قائم کر دیا ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ اس سے فیض حاصل کر رہی ہے ان کے بارے میں کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر جعفری صاحب ان کی فیملی اور ہمارے تمام سامعین اور جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین رفعت بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بہت عمدہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظامت کی آپ نے مجھے بڑا فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ سلطان صاحب نے اس ذمہ داری کو اتنی خوبصورتی سے ادا کیا کہ جو میری بھی امیدوں سے کہیں بڑھ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر مولانا موصوف نے بھی آج بہت ہی خوبصورت انداز سے بے شک بے شک بے شک ہمیشہ کی طرح جو آج تک مطلب میں نے کم سے کم بہت زبردست تقریر بے شک بے شک بے شک مشکور ہوں آپ سب لوگوں کا یقیناً جو سلطان صاحب نے کہا اس میں سب آپ لوگوں کا تعاون وہ سب سے بڑی خاص چیز ہے اور اس سب چیزوں کا اس کا صحرا آپ ہی سب لوگوں کے سر ہے اللہ آمین جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ